یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ ہی جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بغل بجا دیا کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا بھی پسند نہ فرمایا کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ پھر اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا بھی پسند نہ فرمایا کیونکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نماز کا وقت ہونے پر آگ لگا دی جائے کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا بھی پسند نہ فرمایا کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے، چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ انہی دنوں میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے اور ہاتھ میں ایک ناقوس تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا تم یہ الفاظ پکا کر لوگوں کو جمع کرو۔ انہوں نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، اور پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوتے ہی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا یہ خواب سچا ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دے، کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہیں کلمات سکھانے پر صبح کی اذان دی گئی۔ اس طرح سب سے پہلی اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔